بالکل صحیح بات تم نے، اس لیے کہ یہ صرف اہل بیت طیبین و طاہرین کا مرتبہ ہے کہ یہاں نجاست کو کہا جا رہا ہے کہ تو اہل بیت قریب میں جانے۔ بس میں آیا تو یہاں حدیث قصہ ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج شب جمعہ میں بھی حدیث قصہ کے لیے بہت وقت چاہیے۔ یہ حدیث قصہ آپ پڑھیں تو 6 منٹ 7 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تشریح کریں آپ تو اس کے لیے آپ کو کئی تقریریں چاہیے۔ اب جہاں تک وقت مجھے اجازت دے گا میں کہتا ہوں مرتبہ صلوات بھیجنا۔ آپ کو خود اندازہ ہے کہاں میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں، کہاں جب وقت ہوگا میں تیزی سے آگے بڑھوں۔ حدیث قصہ ایک بات آپ سمجھ لیں کہ متفق علیہ ہے کہ آیت تطہیر صرف پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی، اور ہستیاں ہیں محترم ہیں ہوں گی، ہمیں سے کوئی دینا دینا نہیں ہے، لیکن آیت تطہیر کی مصداق نہیں تھی۔ اس کا سب سے پہلا ثبوت میرے پاس یہ ہے کہ مولا علی نے بار بار کہا کہ ہم اہل بیت میں ہیں، امام حسن نے فرمایا کہ ہم اہل بیت میں ہیں، امام حسین نے فرمایا کہ ہم اہل بیت میں ہیں، اور اہل بیت کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ ہم ازواج نبی کا پیغمبر کی بیویوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں نہیں دکھایا جا سکتا کسی بیوی نے کبھی یہ کہا کہ ہم اہل بیت ہیں۔ انہوں نے اپنے کو حرم نبی کہا ہے، حرم نبی کہا ہے، اہل بیت نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، بڑا بات کیسے کریں۔ تو یہ مسلمات میں سے ہے کہ صرف یہ پنجتن پاک ان کی نسل میں جو آئیں، امام اللہ عبدی نے فرمایا ہم اہل بیت میں۔ جس وقت قید کر کے جہاد شام سے گزر رہے تھے، اس اور ایک شامی نے آ کر جو واقف نہیں تھا آ کر روکا، بدتمیزی کی، امام نے کہا تو ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، تجھے معلوم بھی کہ ہم کون ہیں؟ کہا کون ہے؟ کہا آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہا آیت تطہیر کے وارث ہیں۔ ہر امام نے کہا کہ آیت تطہیر کے وارث ہیں، ادھر نہیں دکھایا۔ تو اب بس شاہ نزول اس کی یہ ہے کہ یہ بی بی سیدہ سے روایت ہے، بھائی بی بی فاطمہ زہرا سے۔ کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے بابا تشریف لایا اور آ کر کہا کہ بی بی مجھے تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اپنی چادر یمانی مجھے لا کے دے دو، بلکہ میرے اوپر ڈال دو تاکہ میں تھوڑا آرام کروں۔ یہی میں ترجمہ پڑھوں بس۔ بی بی فاطمہ نے لا کر وہ چادر دے دی، رسول نے اپنے سر اقدس پر ڈال لی، جس میں چھپا لیا۔ اب بی بی کہتی ہے کہ جب وہ چادر میرے بابا نے اپنے سر کے اوپر ڈالی اور نورانی چہرہ اس کے اندر سے جھلک رہا تھا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جس تاریخ شب میں 14ویں کا چاند تھا۔ رسول درمیان فرماتی ہیں فما کانت اللہ ساعتا واذا بولدی الحسن، تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بڑا بیٹا حسن آیا، اس نے آنے کے بعد مجھے سلام کیا اور اس کے بعد کہا انی اشم لک رائحۃ طیبۃ کان رائحۃ جدی رسول اللہ۔ فادر گرامی آج تو اس گھر میں ایسے خوشبو آ رہی ہے جیسے میرے نانا رسول یہاں موجود ہیں۔ اور فرمایا رسول دکھائی نہیں دے رہے تھے، رسول دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ صحابیت میں اور امامت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صحابیت رسول کو دیکھ کر پہچانتی ہے، امام رسول کو سن کر پہچانتی ہے، خوشبو سے پہچانتی ہے۔ اللہ نے نظام یہ رکھا ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز کو ہم سونگ سکیں، ہر چیز کو ہم چکھ سکیں۔ مثالوں سے آتی ہے بات سامنے۔ انسان کے کیریکٹر میں بھی خوشبو اور بدبو ہوتی ہے۔ اگر انسان کا کیریکٹر اچھا ہے تو اس کے جسم سے اچھی خوشبو نکل رہی ہوگی جس کو آپ نہ سونگ سکیں، مگر سونگنے والے سونگ رہے بھی بتاتا ہوں میں۔ اگر انسان کا کیریکٹر برا ہے تو اس کے جسم سے بھی ایک ایسی بو آ رہی ہے جس کو چند ہستیوں میں اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ اس کو اسمیل کر کے بتا سکتی ہے کہ اچھی ہو رہی ہے۔ دونوں مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ پہلی مثال تو یہ ہے، سورہ کہف پڑھیں آپ 16 17 پارے میں، جس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دقیانوس کے زمانے میں بہت ظالم بادشاہ تھا اور لوگوں کو کفر کی طرف راغب کر رہا تھا اور بہت سختیاں کر رہا تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے جوان کہا قرآن میں کہ ان کا ہماری اب نجات کا وسیلہ صرف یہ کہ ہم اس آبادی کو چھوڑ دیں۔ نکل گئے وہاں سے، پہاڑوں کی تلاش میں جا رہے تھے، کیف کو غار دیکھ رہے تھے۔ یہ قرآن کہتا ہے ایک کتا ان کے پاس سے گزرا، اس نے سونگ لیا کہ دے آر ویری گڈ پیپل،
بہت اچھے لوگ، وہ ان کے ساتھ ہو گئے. کتا جان بھی کتا جانے، لیکن اسمیل سے اس نے پہچانا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، جنتی لوگ، اس لیے پیچھے پیچھے ہو لیا. یہ قرآن میں اصحاب کہف بار بار اس کو ہٹانے بھگانے کہ یہ کہاں سے لگ گیا، مگر وہ پیچھا نہیں چھوڑتا. جو با وفا ہو وہ دھڑکانے سے بھی کبھی پیچھے نہیں چھوڑتا، وہ لگا رہتا ہے. آگے آگے وہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے یہ لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ پر گئے، پہاڑ میں غار کے اندر چلے گئے، کیو میں چلے گئے. یہ جا کر دروازے پر ابھی قرآن میں کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ غار کے اندر نہیں گیا، غار کا جہاں سے انٹرنس تھا وہاں پر وہ ہاتھ پھیلا کر ایسے بیٹھ گیا. اس کی آنکھوں میں اتنا روب ہے اور داغ ہے کہ اگر تو اس کو دیکھے تو ڈر کر وہاں سے روانہ ہو جائے. کتے نے کیسے پہچانا؟ مولانا کوثر نیازی، آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کے وزیر امور مذہبی تھے، بڑے مولائی تھے. انہوں نے واقعہ پڑھا، اس کے بعد کہا انہوں نے کہ ہمارے یہاں کی تفسیر بتاتی ہے کہ اللہ، کیونکہ جنت میں صرف پاک چیز جا سکتی، نجس چیز جنت میں نہیں جا سکتی. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے کو پاک کریں، نجاستوں تو دور رہیں، تبھی انسان جنت میں جا سکتا ہے. اب یہ کتا نجس ہے، مگر انہوں نے فرمایا، میں جلسے موجود تھا، کہا کہ چونکہ نجس ہے جنت میں جا نہیں سکتی، اور کتے نے اولیاء کی حفاظت کی تھی، اس کا حق بنتا تھا کہ اسے جنت میں بھیجا جائے. تو ایز اے ویری ایکسیپشنل کیس اس کتے کو پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. ان کا ڈی وی ڈی اور سی ڈی موجود ہوگی، نشتر پارک میں تقریباً ہوتی تھی واپس سے 10-12 سال پہلے. اس کے بعد خود ہی انہوں نے کہا کہ سارے مسلمان مل کر فیصلہ کریں کہ اصحاب کہف کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضور کریم کا مرتبہ زیادہ ہے. خاتم المرسلین حضور پیغمبر کا کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اصحاب کہف اولیاء ہیں یا خاتم النبیین ہیں؟ ان کی حفاظت ایک نجس جانور کر رہا ہے تو اس کو یہ جزا مل رہی کہ اسے پاک کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اور وہ ابو طالب کی جس نے حضور کی حفاظت، کا نہیں نکتا، ہمیں چوری کا مان تھوڑی، میں نے صرف نام بتا دیا کہ مولانا کوثر نیازی نہیں، باقی کوثر نیازی تو بات بالکل صحیح ہے. تو اب دیکھیے اچھے کے الیکٹر بھی پہچان لیا اور برے کو بھی پہچان لیا. وہ بھی آپ جانتے ہیں، کوئی جان آتا تو ہو پر کتوں نے بھونکنا شروع کیا مقام ہے. تو بس کتے اتنا پہچانتے ہیں، جہاں اچھا کیریکٹر ہوتا ہے وہاں ساتھ ہو لیتے ہیں، جہاں برا کیریکٹر ہے وہاں بھونکنے لگتے ہیں. صلوات اور محمد. تو کتا اگر سونگ کر اولیاء کو پہچان سکتا ہے تو حسن و حسین اور مولا علی اگر خوشبو رسالت سونگ کر رسول کو پہچان لے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ صلوات اور محمد. آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد آتے رہے. حسن آئے، پھر حسین آئے علیہ السلام، پھر مولا علی تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی کہا. اور سب ایک کے بعد ایک رسول کے پاس آتے رہے، ان کو سلام کرتے رہے، اور سلام کرنے کے بعد کہتے رہے ہم بھی چادر میں آ جائیں، ہم بھی چادر میں آ جائیں، ہم بھی اور رسول علیہ کوئی اجازت دیتے رہے. یہاں تک کہ جب رسول چادر کے اندر آ گئے، امام حسن تشریف لے آئے، امام حسین تشریف لے آئے، مولا علی تشریف لے آئے، تو آخر میں بی بی فاطمہ بھی آئی. یہ سب عربی میں ہے جو ابھی پڑھی گئی ہے سے. اور کہا کہ خدا کے رسول یاد ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں. اسٹاپ، ہر لفظ کے بعد آپ کو رکنا پڑے گا. بھائی یہ گلاس موجود ہے، گلاس میں یہاں تک پانی ہے. جب پانی آپ ڈالو یہ یہاں تک آ جائے، بالکل بھر جائے، تو اگر ایک قطرہ مزید آپ پانی کا ڈالیں گے تو ایک ڈراپ جو ہے وہ نیچے گر جائے. اس لیے کہ اس میں اتنی ہی ظرفیت ہے نا. یہ میٹر ہے، یہ پانی میں اس میں سے پتہ ہے کہ یہ بھر جائے گا تو اب آپ مزید پانی اس میں نہیں ڈال سکتے. ایک چمچہ پانی کا ڈالیں گے، ایک چمچہ پانی کا اس میں سے. یہ چادر جو رسول نے ہوئی ہے، یہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ بی بی فاطمہ اپنا سر ڈھانکتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے، اور پیر ڈھانکتی تو سر کھلنے لگتا تھا. جو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ ایک معصومہ کو اپنے حصار میں نہیں لے سکتی تھی، وہ اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟
کہ 5 نور اس کے اندر جمع ہو گئے. رسول بھی تشریف لیا ہے, مولا علی بھی آ گئے, امام حسن بھی آ گئے, امام حسین بھی آ گئے, اور یہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے. جن لوگوں نے یہ حال, یہ بیسمنٹ ان مجلسوں کے دیا, اللہ ان کی تمناؤں کو پورا کرے. اس وقت یہ بڑی روشنیاں کتنی, 1 2 3 4 6 7 ہیں, کوئی روشن ہے, پورا بیسمنٹ روشنی سے بھرا ہوا ہے نا. آپ یہاں پر ایک ہائی پاور بلب اور روشن کر دیں, اس کی بھی سمائی ہو جائے گی. ایک اور روشن کر دیں, اس کی بھی سمائی ہو جائے گی. ایک اور روشن کر دیں, اس کی بھی سمائی ہو جائے گی. میٹر کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب ضرب بھر جاتا ہے تو وہ ٹپکنے لگتا ہے, لیکن جہاں نور ہوتا ہے, جتنے نور آتے جائیں سب کی سمائی ہوتی جاتی ہے. ایک چادر کے اندر پنجتن پاک کا جمع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا وجود نورانی تھا.